ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے میری ٹائم اکانومی، اوشن اکانومی اور اس سے منسلک چیزیں. پاکستان کے اندر اتنی طویل ساحلی پٹی موجود ہے، 5 دریا ہیں، پورا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں پانی سے جڑا معاشی نظام موجود ہے، لیکن ہم اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم کون سے ایسے وسائل ہیں جن کا بھرپور فائدہ اٹھا پا رہے ہیں. اور فار دی فرسٹ ٹائم آئی تھنک کہ یہ ایک اویئرنیس آئی ہے، پوری قوم میں آئی ہے، ہماری اسٹریٹجک لیڈرشپ میں آئی ہے کہ ملک کے اندر یہ جو اتنا بڑا میسو پوٹینشل موجود ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. اور اسی کی بہت ساری کڑیاں ہیں. ظاہری بات ہے کل آپ نے سنا ہوگا ترویلا ڈیم کے نیچے بھی سونا مل گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اسی سے جڑی کڑیاں ہیں. ہر کسی نے بتایا ہے کہ پانی جو ہے وہ ایک بڑی نادر شے ہے دنیا کے اندر اور اس کی بہت زیادہ قلت ہے. اور پاکستان جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے موسٹ ونڈریبل اس وقت دنیا کے اندر ان ممالک کے اندر شامل ہے جہاں پانی کی قلت ہونے والی ہے. موسٹ ونڈریبل واٹر ریسورس اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے. تاہم ایک بہت وسیع سمندر کے سامنے ہم کھڑے ہیں. بحیرہ عرب، عربین سی ایک بڑی میسو پوٹینشل رکھتا ہے اور اس پوٹینشل کے باوجود پاکستان اس کو بھرپور طور پہ ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہا. اس کے بارے میں بات کروں گا. آج میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب زبیر طفیل صاحب جو کہ سابق صدر FPCCI بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی تاجر صنعت کار نمائندہ ہیں، بہت اہم شخصیت ہے ملک کی. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو. بہت شکریہ، مہربانی علی بھائی. زبیر طفیل صاحب، آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 2 دن سے تو کم از کم شہر کراچی میں میری ٹائم اور اوشن اکانومی کا بڑا تانتا درست ہے نا، اور ہر جگہ اس کی آواز بھی آ رہی ہے، بات بھی ہو رہی ہے. مجھے بس خواہش یہ ہے کہ اس کے اوپر کنسسٹنسی سے اگر پاکستان کام کرتا رہا تو ضرور کوئی اچھا کام ہو جائے گا، ورنہ پھر یہ باتوں تک ہی محدود رہے گا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بلو اکانومی پہ جو بھی ایگزیبیشن ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے، اور حقیقت ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا ساحل ہے سمندر کے ساتھ کہ اگر حکومت اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تو یہ بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہاں سے ہزاروں نے لاکھوں ٹن مچھلی کیچ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور لوکل مارکیٹ میں بھی دے سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے سمندر کے ساحل کے اوپر جو ہیں ریزورٹس بن سکتی ہیں. بالکل. جس کے بارے میں ابھی ایک سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم سمندر پہ ریزورٹس بنائیں تاکہ یہاں پہ فارنرز آئیں اور لوگ ہالیڈیز گزاریں. جی. تو یہ بہت سارے امکانات ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً کراچی سے گوادر جاتے ہوئے راستے میں جہاں کہیں موقع ہو وہاں پہ ریزورٹس بننی چاہیے. جی. اور دوسرا یہ کہ ایک یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کراچی سے گوادر جو ہے فلائٹس تیزی سے چلیں. ابھی کبھی کبھی PIA جب ان کا دل چاہتا ہے تو چلا دیتی ہے، نہیں چاہتا تو بند کر دیتی ہے. اس طرح سے کاروبار نہیں چلتا. کاروبار چلتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ بھی ریگولر فلائٹس اویلیبل ہیں، آج ہم گوادر جائیں گے، کل واپس آ جائیں گے. ایئرپورٹ تو بنایا، کہتے ہیں کہ اس پہ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز اتر سکتا ہے، بتایا تو یہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا والا نہیں اتار رہے، چھوٹا والا. تو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ جو ایئرپورٹ چائنا حکومت نے پاکستان کو بنا کے تحفے میں دیا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر ابھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں جو چھوٹے کمرشلی ابھی وائبل نہیں ہے. ابھی چھوٹے جہاز جو ہیں پرانے ایئرپورٹ پہ اتاریں، لیکن تو فلائٹ ہی نہیں ہے. PIA دل چاہتا ہے تو 1 دن 2 دن کے بعد 1 دن فلائٹ چلا دیتی ہے. اگر ایک دفعہ ایک آدمی فلائٹ میں گیا اور اگلے 2 دن فلائٹ نہ آئے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 4 دن وہاں بیٹھا رہے گا. جی. اور کاروباری شخص کے لیے تو بالکل یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ویسے بھی بائی روڈ میرے خیال 8 گھنٹے کا فاصلہ ہے، میرے خیال وہ بھی اتنا پریکٹیکل نہیں ہے کراچی والوں کے لیے. بائی روڈ میں گیا ہوں جی کافی دفعہ، یہ 6.5 سے 7 گھنٹے کا 6.5 میکسیمم. جی. اور روڈ بہت اچھی بنی ہوئی ہے جو اسے کوسٹل ہائی وے کہتے ہیں. جی. جو کافی سال پہلے مشرف صاحب کے ٹائم میں بنی تھی. جی. اور وہ ایسی ہے جیسے لاہور سے اسلام آباد کی موٹر وے ہے، اسی طرح سے ہے. آپ اگر چاہیں تو اس پہ 150 کلومیٹر سے بھی گاڑی چلا سکتے ہیں. اچھا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن
آپ جانتے ہوں گے کچھ لا اینڈ آرڈر کے معاملات، کچھ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے کچھ اس جگہ پر لوگوں کی اب آمد و رفت کم ہو گئی، پہلے بہت زیادہ تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسا ہے کہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں. جی جی. وہاں جاتے ہوئے نا، اگر حکومت جو بھی لوگ یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں ان سے بات چیت کریں اور معاملات کو نارملائز کریں تو لوگ جانا آنا شروع ہو جائیں گے. اور میں آپ سے عرض کروں یہ کوسٹل ہائی وے بہت اچھی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موٹر وے پہ 120-30 کلومیٹر سے چلاتے ہیں. جی جی. تو 130 کلومیٹر چلانے کے ساتھ جو ہے کوئی دشواری آپ نے محسوس نہیں. اچھا، دوسری جانب آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے بھی، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی اور شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی یہی خواب تھا کہ یہاں سندھ کے اندر مزید جو ہے بندرگاہیں جو ہیں وہ بنائی جائیں. اس سلسلے میں سب سے زیادہ ان کا جو فوکس تھا وہ کیٹی بندر پر تھا. خیر آئی تھنک کہ اس کے اوپر کوئی خاص توجہ ابھی ہے نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہوں گے بہت بڑا شہر ایک بنایا جا رہا ذوالفقار آباد، جس کے لیے بہت انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی بلایا گیا تھا. آئی ڈو ناٹ نو دی پروگریس آن دیٹ پروجیکٹ، however it was considered a very large infrastructure project. اور جہاں تک مجھے بتایا گیا سابقہ گورنر KPK کو یہاں پر تعینات کیا گیا تھا ذوالفقار آباد کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن then on we do not know what came of it. So I think what is important is first we need to come up with a viable strategy and then closely monitor the implementation of the same. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں سندھ حکومت بعض کافی کام اچھے بھی کر رہے ہیں. جی جی. مثال کے طور پہ جیسے صحت ہے، تو صحت کے معاملے میں سندھ گورنمنٹ کافی ہاسپٹلز بنا رہی ہے تھرو آؤٹ دا سندھ. اس میں ہارٹ کے ہاسپٹل بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، اور وہ اچھی طرح سے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسے کہ سستی بھی ہے. مثال کے طور پہ کراچی ہے تو کراچی کی سڑکوں کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی دینی چاہیے. بعض کراچی کے روڈ ایسے ہیں کہ جو کھنڈر نظر آتے ہیں، اس پہ لگتا ہے کہ اگر آپ بیٹھیں گے تو کیا کہنا جی، یا تو آپ کی گاڑی کا ستیہ ناش ہو جائے گا یا کمر کا ستیہ ناش ہوگا. ابھی بھی ویسے درد کر رہی ہے کمر تھوڑی. تو اس لیے حکومت کو چاہیے توجہ دے. آج صبح بھی ہمارے چیف منسٹر صاحب موون پک میں ایک کانفرنس تھی، وہاں آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات اور بہتر کریں. تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں تو بہت اچھا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. hope there is always room for improvement and they can do much better. The only problem is that there are too many ports concentrated in or around Karachi. That's the biggest challenge. Abhi when you are in your office, I won't reveal the location, you look out the window, you'll see the sea. However, if you want to reach the port, you will have to take an entire detour of the city to reach the port. Am I right or am I wrong? آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو پھر what is the purpose of having industrial areas very close to the port yet giving them no access to the port? مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. جسٹ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، اور حکومت سے ہم کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے بھی یہاں کریں گے. مثال کے طور کرنگی کریک میں ابھی جو ہے ایک پل بن رہا ہے، اس کی 2 سالگرہیں منائی جا چکی ہیں، ابھی تک پل تیار نہیں ہوا. اور اگر میں سچ کہوں گا تو کسی کو برا لگے گا، یہی پل دوسرے شہر میں 6 مہینے میں بن جاتا ہے. جی جی. یہ 2 سال ہو گئے، ابھی بھی جو صورتحال ہے یہ کوئی 6-8 مہینے سے پہلے نہیں تیار ہوگا. اور میں ایک اور انٹرسٹنگ ایک چیز بتاؤں، یہ پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے دنیا بھر میں. میں آئی ایم ناٹ پولیٹیکلی اے سپورٹر آف اے پولیٹیکل پارٹی، لیکن کیونکہ بھٹو صاحب نے ایک ویژن دی. دا ویژن واز کہ ہی ریڈ دا ماڈل آف دا رائن، اور رائن ریور کے ارد گرد جو ارلی 20th سینچری کے اندر کام ہوا، انہوں نے ایم یہی بنایا تھا پورٹ قاسم کے ساتھ کہ یہیں پر ہی ایڈجوائننگ انڈسٹریل ایریا ہوگا، ساتھ ہی پورٹ ہوگا، ایک سیٹلائٹ سٹی سی بن جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کریں گے. انفارچونیٹلی سر وہاں پر دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا پوری یہ جو میریٹائم اکانومی، یہ میں آپ کو بتا دوں سب سے امپورٹنٹ چیز پورٹ ہے. تو پورٹ کی نان اویلیبلٹی، سمندری پٹی کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہاں پر ویسل نہ آ سکے تو. ایم آئی رائٹ اور ایم آئی رانگ؟ دیکھیے پورٹ تو ہماری ہے، پورٹ قاسم بہت اچھی پورٹ ہے، سب کچھ ہے، کراچی ہے، اور کیٹی بندر میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کون روک کے بیٹھا ہوا ہے. ان تمام جہاں ترقی ہو سکتی ہے اس ترقی کو کس نے روکا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے روکا ہے، پروونشل گورنمنٹ نے روکا ہے، ہمیں پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی بندرگاہ یا پورٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. جی جی. اگر فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کیٹی بندر کو بنائے، جو بھی کر سکتا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ بھئی جرمنی میں ریور رائن کے اندر جو ہے وہاں پہ
کارگو کی موومنٹ ہوتی ہے. ماڈل پورا بنایا نا انہوں نے. وہ دریا کے ذریعے جو ہے وہ گڈس کو سمندر پہ لے کے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ نہیں ہو رہا اور سڑکوں کا برا حال ہے. حیدرآباد سے لے کے سکر تک کا موٹر وے نہیں بن پا رہا. 5-7 سال ہو گئے ہیں. روز ہم یہ باتیں سنتے ہیں بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے. ہمارے صوبائی حکومت کہتی ہے یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیٹ می ایڈ ٹو یور انفارمیشن. ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ہوگی یہ. دیر از ناؤ سم کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دیٹ. ایک وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پورٹ کو کنیکٹ کریں گے سکھر سے, اس کا نام رکھیں گے M6. یہ بات ہوئی کچھ 6-7 ماہ پہلے. تو ریئل اسٹیٹ والے پریشان ہو گئے کیونکہ سب نے ریئل اسٹیٹ پہ M9 کے اوپر پلاٹنگ کی ہوئی ہے. اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ خبر آؤٹ ہو گئی کہ M9 ریڈنڈنٹ ہو گیا اور سپر ہائی وے, وہ سپر ہائی وے یہ اس کو ہی M9 کہتے ہیں نا سر. آپ اور میں دونوں اس پہ سفر کرتے ہیں. پہلے اسے سپر ہائی وے کہتے تھے, اب تھوڑا سا اسے پکا کر کے M9 بنا دیا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, M6 وہ والی بنے گی جو حیدرآباد سے سکھر جائے گی. فرام اے بزنس پرسپیکٹو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈو یو فیل دیر شوڈ بی اے فریش موٹر وے M6 which directly connects the port with Sakkar? Do you agree with that or do you want a new road for Hyderabad to Sakkar? دیکھیے میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ حیدرآباد سے سکھر کی موٹر وے بننی چاہیے. اپ گریڈ کر دیں. اپ گریڈ کریں. یہ ابھی ہے وہ نارمل روڈ ہے جیسے جی ٹی روڈ ٹائپ ہوتی ہے. اس میں مزیدار نہیں ہے, اس میں کوئی ڈیوائیڈر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور سیلاب میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اس میں حکومت کو چاہیے اور یہ آسان بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت, صوبائی حکومت کہتی ہے مرکزی حکومت کا کام ہے. مرکزی حکومت جو ہے وہ کبھی صوبائی پہ ڈالتی ہے, لیکن صوبائی حکومت انہوں نے میڈیا پہ کنونس کیا کہ اس کے سارے پیسے جو ہیں وہ جو ہیں اس سے دینے اپنا مرکزی حکومت دے, جس سے کہ میں ایگری کرتا ہوں. جب اور موٹر وے وغیرہ مرکزی حکومت بنا رہی ہے, وائی ناٹ حیدرآباد ٹو سکر. مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حیدرآباد سے سکر کی موٹر وے بنائے, اور لمبی نہیں کہیں کہ 5 سال کا مدت. بھائی یہ اس کو آپ کسی کو چائنیز ٹھیکیدار کو دیں یہ موٹر وے, اور وہ آپ کو بنا کے 2 سال کے اندر دے دے گا. اچھا, یہ انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات اس لیے کی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے پورٹ کا پرپس صرف تب ریزالو ہوتا ہے جب آپ کا پورٹ جو ہے وہ تمام شہروں سے کنیکٹ ہوتا ہے. دیٹس دا ویری پرپس آف اٹ. اف یو ہیو اے پورٹ اینڈ یو ہیو نو ویئر ٹو گو دین دیر از اے پرابلم. ایک کہاوت ہے نا انگریزی کی, آل روڈز لیڈ ٹو روم. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ کیا کرتے تھے, سارے شہروں کو جوڑ دیتے تھے روم کے ساتھ فار بیٹر کمیونیکیشن. تو ہمیں بھی اس طرح سے سوچنا پڑے گا. ناظرین میں حاضر ہوا تو میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوا, کہیں کچھ غلط منہ سے نہ نکل جائے میرے. آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں ناظرین, آپ لوگوں سے پوشیدہ ایسی کہانیاں چل رہی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں اکیلا ٹی وی اینکر تھا جس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ معاملہ تو ایسے ہی اٹکا ہوا ہے. لیکن کیا کروں, ہونٹ سلے ہو نا, انسان بولنا بھی چاہے تو ون کین اونلی ممبل. میرے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب زبیر طفیل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بڑی اہم, ایک پورٹ کا ہونا لازم اور ملزوم اس چیز سے ہے کہ unless you have a communication network to support that port, you cannot get the goods from point A to point B. Our problem in Pakistan is we have a point A, then we don't have a point B. Then we have point B and point C. ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نا, it is very important. We have Karachi and then subsequently we go to Hyderabad and then there's no road network and then there is a road network after about 7 or 8 hours road journey. Then we have Sakkar Multan motorway, which is the newest. It's very good, it's very nice, but I've heard that dacoits from this Kacha are now targeting that place. I don't know why they are doing it. Lekin phir Multan se, of course, subsequently, Multan is a city which I love a lot. I have lived there. Phir Multan se aage road network is better, very convenient and very comfortable. But who is going to resolve this problem? Dekhen, abhi hamare yahan we've got a good minister. عبد العلیم خان صاحب کے بارے میں جو رائے آپ لوگوں کی عام تاثر بنا ہے, میں اس سے بالکل مختلف سوچتا ہوں. آئی تھنک وہ ویژن والا آدمی, ہی ہیز اے کیپبلٹی آف ڈوئنگ تھنگس. آئی ڈونٹ نو, دس از واٹ آئی تھنک. اف ہی از کم اپ ود اے پلان, آئی تھنک ہی شوڈ فالو تھرو. آئی تھنک دا نیو پلان اگین دے ہیو گون بیک ٹو یور آئیڈیا وچ از جسٹ سمپلی بلڈنگ سم تھنگ فرام حیدرآباد ٹو سکر. یہی ہونا چاہیے. دیکھیں باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ فضول وقت ضائع ہوگا, پیسے زیادہ لگے. آپ سیدھا جو بنا ہے, آپ حیدرآباد سے سکھر کو صحیح طرح سے بنا دیں. اس کے آپ کے پاس 2 پاسبلٹیز ہے. اگر آپ جلدی بنانا چاہتے ہیں چائنیز کے حوالے کر دیں, اور اگر جلدی نہیں بنانا چاہتے تو NLC کے حوالے کر دیں یا FWO کے حوالے کر دیں.
تو وہ بھی بنا لیں گے، لیکن FWO کو شاید تھوڑا وقت زیادہ لگے گا. لیکن چائنیز لوگ تو ماہر ہیں سڑکیں بنانے کے. انہوں نے اپنے ملک میں ہزاروں کلومیٹر کے نا جال بچھائے ہوئے ہیں، موٹر ویز کے، ہائی ویز کے. تو ہمیں اگر elevated, I was shocked. In China they have like elevated highways جی ہاں which are passing over cities that are already populated. آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا آپ ایک شہر کے اوپر سے گزر گئے دوسرے پہ سے. ایسے ہی ہے نا. ہمیں دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں گا حکومت کو چاہیے اس کو ذرا ایکسپیڈائٹ کریں. اور ابھی بھی میں دوبارہ دہراؤں گا، بہترین ہے کسی چائنیز کمپنی کو لا کے اس کو ٹھیکہ دے دیں، وہ آپ کو 2 سال میں سب بنا کے دے دے گا. یہ اہم نقطہ اس وجہ سے انہوں نے ریز کیا ہے بیکاز یو سی ان چائنا دے ہیو این امیزنگ روڈ نیٹ ورک. وین یو گو دیئر یو لٹرلی بی شاکڈ. اور کہیں کہیں چائنا کے اندر روڈ نیٹ ورکس اتنے زیادہ سپیریئر ہیں کہ دے آر مچ سپیریئر ٹو دا ویسٹ. ان کے کمپیریبل آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں. صحیح بات، صحیح بول رہا ہوں آپ کو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا کمپیریبل آپ کو ملے گا نہیں، کیونکہ میں کافی دفعہ کوشش کی ہے. یو ایس کی جو ہائی ویز ہوتی ہیں وہ فرق ہوتی ہیں. دے ڈونٹ ہیو لائک دا ایلیویٹڈ اسٹف اینڈ آل، کیونکہ ان کے پاس لینڈ بہت. آئی ڈونٹ نو واٹ آر دا ریزنس، لیکن ان کا بھی روڈ نیٹ ورک اچھا ہے. ان کا امریکنس کا بھی روڈ نیٹ ورک بہت اچھا ہے. امریکنس کا بھی جو روڈ نیٹ ورک ہے اچھا ہے. اچھا ہے. ان میں جو 5 لین کی ٹریفک چلتی ہے، 6 لین کی ٹریفک 6 لین کی چلتی ہے اور اتنی ڈسپلن چلتی ہے. ایوری ون از سو کام. دیکھیے ان کے پاس زمین بہت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے ایلیویٹڈ ہائی وے بنانے کی. وہ زمین بہت ہے، اس کو بناتے ہیں. اور لیکن میں ہمارے ملک کے لحاظ سے جو چائنیز ماڈل ہے وہ بہترین ہے، اسی کو دیکھا جائے، اسی کو اڈاپٹ کیا کیونکہ ہماری ٹوپوگرافی بھی اسی طرح کی ہے. اور زیادہ بہتر ہے کہ انہی کے حوالے کیا جائے. یار یہ آپ بنا دو سکر سے حیدرآباد سے سکر تک کا نا، تو آپ کا نیٹ ورک پورے ملک کا اچھا ہو جائے گا، کنیکٹ ہو جائے گا، سب کچھ کنیکٹ ہو جائے گا. کیونکہ ابھی باقی ساری پاکستان کی روڈز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے نقشے پہ جائیں گے گوگل پہ تو آپ یاد رکھیے گا منسٹری آف کمیونیکیشن نے بہت ساری سڑکوں کے روٹ آلریڈی دیے ہوئے ہیں. کچھ جو بنے، کچھ جو نہیں بھی بنے، ان کے بھی روٹس موجود ہیں. اٹس اے ویری، اور یہ آج سے نہیں بنے، یہ گورا بہادر نے بنائے تھے. اینڈ گورا بہادر جو تھا وہ ایکسپرٹ تھا ان چیزوں کے اندر. آئی کین ٹیل یو دا برٹش ون گڈ روڈ میکرز، تو خیر دے ہیڈ لیگیسی آف اٹ. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واز دے نیو دی نیچرل کانٹورز آف ہاؤ پاکستان اینڈ دس ایریا. تب پاکستان تو نہیں تھا جب آزادی نہیں ملی تھی، تو انہوں نے بہت اچھے، میں آپ کو بتاؤں، روڈ کے ہمارے لے آؤٹس بنائے ہوئے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یہ وہ قدرتی روڈز ہیں جو کہ 100 سینچریز سے پہلے سے ہیں. جیسے شیر شاہ سوری ہے، اس نے GT روڈ بنائی، وہی یہیں کراچی تک آ رہی ہے جسے نیشنل ہائی وے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ آپ کیٹر نہیں کر سکتی. اٹ از نو لانگر کیپیبل آف کیٹرنگ ٹو سچ لارج نیڈز آف دس کنٹری. اچھا، یہیں پر میں دوسرے نقطے کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں. آئی تھنک انڈکشن آف مور اسٹیک ہولڈرز انٹو پورٹ اتھارٹیز از آلسو نیسیسری. دس از مائی ویو اینڈ آئیڈیا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں پورٹ جو ہے نا، پورٹ کے اتھارٹیز میں نا بورڈ بنائے جائیں، اور بورڈ میں پرائیویٹ سیکٹر ہو، اور پرائیویٹ سیکٹر کی میجورٹی ہو. جی، اگر 10 آدمی کا بورڈ ہے تو 7 پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں یا 6 پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں. اور یہی ایک طریقہ ہے چلانے کا. ان کو پتہ ہے کہ پورٹ میں کیا مشکلات ہیں. اب اگر آپ کہیں گے اسلام آباد سے منسٹری کے آدمی کو بٹھا دیں گے، وہ کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے. ان کے شاید ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی سیکیورٹی ایشو ہو جائے گا. اور پھر دوسرا سیکیورٹی ایشو کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نیوی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اس کو بھی بٹھا دیں. ہم نہیں کہتے. آپ گورنمنٹ کا جو کوٹا ہے اس کے اندر سے آپ نیوی کے آدمی کو بھی بٹھائیں، اور آپ آرمی کے بھی ایک. نہیں، بٹ از اٹ سو سینسٹیو؟ آر دا پورٹس سو، آر کمرشل پورٹس سو سینسٹیو؟ گاڈ فوربڈ can someone bring in some contraband or something, or enemies of Pakistan can infiltrate? There is a susceptibility کہ private people should not be inducted so much. یہ میرا خیال ہے. I don't know. بالکل پرائیویٹ سیکٹر پورٹس کی بورڈ پہ ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ پورٹ کے کوئی خطرات. اب اس وقت دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، آپ کو کس کا کیا معلومات لینی ہے. ابھی آپ جو ہے وہ اس سے ویسلز کی ڈیٹیل جو آ رہی ہوتی ہے وہ تو سیٹلائٹ سے پکڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز سیٹلائٹ سے آپ سب کچھ لے سکتے ہیں. میں نے جو ہے دیکھا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جو ہے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، جہاں جس کی مرضی جائے آئے پورٹ پہ کوئی روکتا ہی نہیں ہے. ہم جاتے ہمارے یہاں تو فورنر آ جاتے ہیں تو اس کو جانے نہیں دیتے بندرگاہ پہ. کہتے ہیں اس کا پہلے پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ لائے گا، لکھ کے دو، یہ کچھ دہشت گردی کرے گا تو آپ ذمہ دار. یار ایسا نہیں ہوتا ہے. دہشت گردی جو پکڑنی ہے جہاں بارڈروں سے آتے ہیں ان کو وہاں سے پکڑ کے وہاں مارو. اگرچہ ابھی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، جو بھی ہمارے پاس
بارڈر پار سے دہشت گرد آ رہے تھے ان کو اچھی طرح سے جو ہے ان کو اچھی طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے ان کو موقع کے حساب سے صفایا بھی کیا جا رہا ہے، اور ہونا چاہیے۔ کیوں ہمارے ملک میں آگے دہشت گردی کرتے ہیں؟ جائیں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں دہشت گردی کریں، ہمارے ملک میں کوئی نہیں آیا۔ ہم نے تو 40 سال ان کی مہمان نوازی کی، افغان لوگوں کی، اور 40 لاکھ لوگوں کی۔ ان کے بعد ہم نے اپنا کاروبار ان کے حوالے کر دیا آدھا۔ سارا کے پی کے میں آپ کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو کیا ہے، ان کے سارے کاروبار چھینے گئے یا انہوں نے آ کے لے لیے یا خرید لیے۔ تو وہ اب ساری چیزیں جو ہیں، اب وہاں پہ بھی عوام چاہتی ہے کہ یہ مہمان جو ہیں اب اپنے گھر جائیں، 40 سال ہو گئے بہت، اب باقی کام اپنے گھر جا کے کریں۔ ہمارے عرب معاشرے میں ایک کہاوت ہے کہ مچھلی اور مہمان کچھ دن کے بعد نا پھر وہ چلے جائیں تو بہتر رہتا ہے۔ یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، ویسے پوری کہاوت آپ کو بتا سکتا ہوں، عربی میں ہوتی ہے، انگریزی میں بھی اسے کہتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک جانب اس چیز کو بھی لاؤں گا کہ یہاں پر پرابلم پاکستان کا ایک اور ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کراچی ہے اور گوادر ہے، بٹ دا ڈسٹینس بٹوین دیز ٹو پورٹس از ویری وائڈ۔ وی کلیم دیٹ وی ہیو ون آف دا لانگسٹ بیچز ان دا ورلڈ۔ ہاں، ساحل سمندر آپ کہہ لیں، ساحل سمندر ہمارا سب سے وسیع ہے، اس میں بیچ کچھ پورشن ہے ویئر یو کین ڈائریکٹ وچ از فلیٹ، بیچ کی اپنی ڈیفینیشنز ہے، ٹوپوگرافک وہ جو ہوتی ہے ان کی، لیکن جو یہ ہماری ساحلی پٹی ہے اس ایکسٹینشن پر آئی تھنک کہ اتنا فار اوے ہونا از ناٹ لاجیکل۔ ان مینی ادر کنٹریز پورٹس بڑے کلوز ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پرپس ریزالو ہو۔ اٹ ہیز اے بوتھ a dual benefit, it has a security benefit and has a commercial benefit, and usually most cities have a sister port. It's more or less like airports. It's like Gatwick is to Heathrow, am I right? But you have Port Qasim to KPT, but what about the rest? باقی میں تو کوئی کام نہیں، گوادر میں کوئی ٹریفک نہیں آ رہا، پلیز forgive me, I'll be very clear, کوئی ٹریفک نہیں ہے۔ ٹریفک نہیں آ رہا، اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو کہ جب وہاں مال اترتا ہے اس کو پنجاب لے جانے میں یا کراچی لانے میں خرچہ بہت ہوتا ہے۔ اگر میں گوادر سے کوئی مال کراچی لاؤں تو اس میں 6,000 روپے ایڈیشنل ٹن کا خرچہ ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بارے میں نہیں آتا، بارے میں نہیں آتا۔ اور اب دو چیزیں، یا تو حکومت وہاں پہ آلریڈی آفر کر رہی ہے شپنگ، وہاں پہ کارگو تب آئے گا جب شپنگ کمپنیز آنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی کوئی شپنگ کمپنی انٹرنیشنلی گوادر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ڈیپ سی پورٹ ہے وہ، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے ہیں۔ علاوہ چائنا سے ایک شپنگ کمپنی ہے، اس کا نام ہے کاسکو مہینے میں ایک جہاز لاتی ہے، تھوڑا بہت مال ہوتا ہے اتار دیتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے بیٹھے بات چیت کرے، ہم انہیں اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں کہ اس پورٹ کو کیسے ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں میں نے کافی لوگوں کا انٹرویو بھی کیا، اس بارے میں کچھ تحقیق بھی کی، ریسرچ کی ریفرنس سے آپ کو بتاؤں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ سی فیئررز۔ پاکستان کے جو ملک کے لوگ ہیں یہ سی فیئرنگ کنٹری نہیں ہے، اور یہ آج سے سی فیئرنگ نہیں ہے، یہ جینیٹکلی سی فیئرنگ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغل جب یہاں پر حکمران تھے تو کتنی بڑی ساحل پٹی تھی ہندوستان کی، لیکن انہوں نے کبھی نیوی بنانے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا، اور اگر بنائی بھی تھوڑی بہت اپنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نیوی، تو بڑی کمزور تھی، اسی لیے گورا بہادر نے آ کر ان کو شکست دے دی۔ کراچی اور حیدرآباد کی شکست بھی جو کی تھی سر چارلز جیمز نیپیئر نے، وہ اسی وجہ سے کامیاب ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس جو نیول پاور تھی وہ کہیں زیادہ سپیریئر تھی۔ یہاں منوڑا کے پاس انہوں نے اپنی شپ کھڑی کی اور قلعہ جو تھا کراچی کا اس کے اوپر بمباری کی، ٹھس کر دیا۔ یہ اصل میں بات یہ ہے، وی آر ناٹ سی فیئرنگ پیپل اینڈ وی آر اے ایملگم آف ویریس نیشنز۔ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، وی آر ناٹ ایون اے فش ایٹنگ کنٹری۔ آئی ول شاک یو ود دس۔ 4 دن مچھلی کھائیں گے سردیوں میں، 5ویں دن یہ مچھلی کھا لیں، میں آپ کو سائن کر کے دے دوں۔ ہاں، بنگالی جو ہے نا وہ روز مچھلی کھائے گا، 365 دن کھلاؤ گے 365 دن کھائے گا۔ پاکستانی شادی میں مچھلی کھا لے گا، پھر اس کے بعد پیٹ پکڑ کے بیٹھ جائے گا، 3-4 ہفتے نہیں کھائے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا فش کھانے کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے۔ سردیوں میں کھاتے ہیں، گرمیوں میں کھاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہاں پہ دیکھیے کراچی اور اطراف میں بہت مچھلی پکڑی جاتی ہے، لیکن وہ اب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرنا ہی بہتر ہے، لیکن ابھی بھی اس کے لیے ہمارے پاس فشریز کے اتنے اچھے وہ نہیں ہیں، جو اسے کہتے ہیں کولڈ سٹوریجز، کہ فش آئے آپ اسے رکھیں، آپ اسے ویسٹرن سٹینڈرڈ کے مطابق رکھیں،
جیسے یورپ میں اپنا دبئی میں ہے نا، دبئی میں بہت فش پکڑی جاتی ہے. آپ ان کے جو فش کے مارکیٹ ہے جا کے دیکھیں کس طرح سے صاف ستھری. اچھا لیکن جو اصلی مچھی ہے، جو بڑی مچھلی یعنی جو وہ تھوڑے گہرے سمندروں میں پائی جاتی ہے. پاکستان کے پاس اس وقت جو میں نے خود جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری ویسلز ہیں یہ امن اسمال ٹو میڈیم ٹائپ کے جو فشرمین ہیں وہ مینیج کر رہے ہیں. دی ایکچوئل فشنگ ٹیکس پلیس اس کو ٹرالرز مینیج کرتے ہیں. آئی ہیو ہرڈ کہ دے آر ٹرالرز فرام فار ایسٹ دیٹ کم ہیئر اینڈ دے فش اینڈ سم آف اٹ از ناٹ لیجیٹمیٹ. دے ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف اپروول. دے ڈو اٹ جسٹ لائک دیٹ اینڈ دے ٹیک a lot of fish away. میں نے I've heard. I don't نہیں know. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے خاص طور پہ کراچی کے قریب I just have to stop you here. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر طفیل صاحب. بڑی مفصل گفتگو ہو رہی تھی لیکن وقت میرے پاس بہت کم ہے. جو باتیں انہوں نے کی میں چاہوں گا بس یہ مکمل کر لیں. میرے پاس چند ہی سیکنڈ باقی ہیں. زبیر طفیل صاحب آپ بتا رہے تھے معذرت کہ ملک کی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے کون کون سے اقدامات لینے چاہیے. اگر چند سیکنڈ میں آپ بتا میں دیں. چاہوں گا کہ خاص طور پہ بندرگاہیں جو ہے نا ان کے بورڈز کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کے آدمیوں کو بٹھا دیا جائے تو ان کو سب مسائل کا پتہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی اور کو آپ لائیں. اگر 10 آدمی کا بورڈ ہے تو 6 پرائیویٹ کے ہونے چاہیے، 4 گورنمنٹ کے ہونے چاہیے. تو آپ کے جو بندرگاہیں صحیح طرح چلیں گی. اور بندرگاہوں کے آس پاس نا انفراسٹرکچر صحیح کرنا چاہیے. جب تک آپ گوادر کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں کریں گے تو گوادر چلے گا ہی نہیں. گوادر کی پورٹ اسی طرح جو چل رہی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے کہ جہاز مہینے میں 1 دفعہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی لوگوں کا روزگار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کو چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم سے بات چیت کریں، ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ اسے کیسے چلایا جا سکتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے پیش کیا. آپ کا بہت شکریہ زبیر طفیل صاحب. آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. ناظرین بھی ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.